السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کس نے چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ سارا ڈیٹا کرپٹ ہو گیا ہے۔ 28 سالہ ارحم خانزادہ کی دھاڑ سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ وہ جو اتنی کم عمری میں ہی اپنے خاندانی بزنس اور روب و دبدبے کی وجہ سے گھر کے بڑوں چھوٹوں سب پر بھاری تھا، کا غصہ دیکھ کر سب کی جان نکل گئی۔ بھائی جان، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو بس یہاں لوڈو کھیل رہے تھے۔ ارحم کے کزن ریحان نے سہمے ہوئے لہجے میں صفائی پیش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خانزادہ خاندان کا یہ چشم و چراغ کام میں کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم لوگوں نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ مجھے جواب چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ ارحم نے اپنی آستین اوپر چڑھاتے ہوئے غصیلی نظروں سے سب کو گھورا۔ بھائی، وہ بناہل بھابھی شاید کچھ کر رہی تھی لیپ ٹاپ پر۔ ایک کزن نے لرزتی انگلی سے وارڈروب کی طرف اشارہ کیا۔ سب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، فوراً۔ ارحم نے دانت پیستے ہوئے حکم جاری کیا۔ لیکن بھائی، بھابھی تو اندر ہیں۔ ریحان نے ڈرتے ڈرتے یاد دلانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نکلو باہر۔ ارحم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو پل بھر میں کمرہ خالی ہو گیا اور وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھا۔ سوری، پلیز مجھے مارنا مت۔ وارڈروب کے پٹ کھلتے ہی وہ 19 سالہ معصوم سی لڑکی، جو اپنے سادہ اور متوسط گھرانے سے بیاہ کر اس عالیشان اور بااصول حویلی میں آئی تھی اور ابھی تک اپنے سے 9 سال بڑے شوہر کے رعب سے نہیں نکل پائی تھی، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے کونے میں دبک گئی۔ باہر نکلو مناہل، اسی وقت۔ ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا تو وہ لڑکھڑا کر اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ مجھے معاف کر دیں، میں تو بس گیم کھیلنا چاہ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ساری فائلز غائب ہو جائیں گی۔ مناہل نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو شادی کے پہلے دن سے اس کے دل میں ارحم کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ بتاؤ پہلے کب مارا ہے تمہیں بیگم، جو یوں کانپ رہی ہو؟ ارحم کا لہجہ اچانک تبدیل ہوا۔ اپنی نادان اور کم عمر بیوی کو یوں ڈرا ہوا دیکھ کر اس کے خاندانی جلال کی جگہ ایک عجیب سی نرمی نے لے لی۔ جی؟ مناہل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور اس کے بدلتے تیور دیکھ کر بوکھلا گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں نے آج تک تم پر ہاتھ اٹھایا ہے جو تم وارڈروب میں چھپی بیٹھی تھی؟ ارحم نے اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل کا معصوم ذہن اس کی بھاری بھرکم شخصیت اور ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں سمجھ سکتا۔ نہیں، آپ نے کبھی نہیں مارا، مگر آپ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ مناہل نے معصومیت سے اپنی قمیض کا دامن مٹھی میں بھینچ لیا۔ اگلی بار لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا تو واقعی دل بند کر دوں گا تمہارا، سمجھ آئی؟ ارحم نے اسے ہلکی سی تنبیہ کی اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ تو کیا آپ مجھے سزا نہیں دیں گے؟ مناہل نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بڑے خانزادہ صاحب اتنی آسانی سے مان گئے۔ سزا تو تمہیں ملے گی، مگر وہ نہیں جو تم سوچ رہی ہو۔ جاؤ میرے لیے بلیک کافی بنا کر لاؤ۔ ارحم نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اسے حکم دیا۔ ابھی لاتی ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ مناہل نے دروازے تک جا کر مڑ کر تصدیق کرنی چاہی۔ مناہل، اگر 1 منٹ میں کافی نہ آئی تو میں واقعی ناراض ہو جاؤں گا۔ ارحم نے اسکرین پر نظریں جمائے بغیر سنجیدگی سے کہا، تو وہ فوراً بھاگ گئی۔ یہ ڈیٹا صرف کرپٹ نہیں ہوا بلکہ کسی نے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارحم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلتی کوڈنگ دیکھ کر خود کلامی کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا سر، کہ مسز ارحم جاسوسی کر رہی تھیں؟ فون کی دوسری جانب موجود اس کے اسسٹنٹ شارق نے حیرت کا اظہار کیا۔ بکواس مت کرو شارق، مناہل کو تو ونڈوز اور میک کا فرق نہیں پتا۔
وہ یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ ارحم نے سختی سے اپنے ماتحت کو ڈانٹا۔ تو پھر سر، یہ وائرس سسٹم میں کیسے آیا؟ کیونکہ لاگ ہسٹری کے مطابق یہ کام گھر کے اندر سے ہی ہوا ہے۔ شارق نے محتاط انداز میں دلیل دی۔ یہی تو مجھے پتہ لگانا ہے کہ مناہل کے پیچھے کون چھپا ہے، کیونکہ وہ اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی۔ ارحم نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، سر، کیا آپ کو گھر میں موجود کسی شخص پر شک ہے؟ شارق نے سوال کیا۔ شک نہیں، یقین ہے۔ کوئی تو ہے جو میرے گھر میں بیٹھ کر میری جڑیں کاٹ رہا ہے، اور اس نے مناہل کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ارحم کی آنکھوں میں سرد مہری اتر آئی۔ تو اب کیا حکم ہے سر؟ کیا ہم گھر کی سیکیورٹی بڑھا دیں؟ شارق نے پوچھا۔ نہیں، سیکیورٹی بڑھانے سے وہ چوکنا ہو جائے گا۔ تم بس اس آئی پی ایڈریس کو ٹریس کرو جہاں ڈیٹا بھیجنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ارحم نے ہدایت دی۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی کام شروع کرتا ہوں، لیکن آپ کو مسز ارحم پر نظر رکھنی ہوگی۔ شارق نے مشورہ دیا۔ وہ میری ذمہ داری ہے، تم اپنا کام کرو۔ ارحم نے فون بند کیا اور دروازے پر ہونے والی دستک پر چونک گیا۔ یہ لیں آپ کی کافی، اور پلیز اب غصہ تھوک دیں۔ مناہل نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم نے گیم کھیلنے کے لیے کون سا فولڈر کھولا تھا؟ ارحم نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ وہ جس پر ریڈ کلر کا نشان بنا تھا اور لکھا تھا ڈینجر۔ مناہل نے لاپرواہی سے بتایا، کیا تم پاگل ہو مناہل؟ تمہیں پتہ ہے ڈینجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارحم نے کپ زور سے میز پر رکھا۔ ہاں پتہ ہے نا، خطرہ۔ مجھے لگا ہے شاید یہ کوئی خطرناک والی فائٹنگ گیم ہے، اس لیے کھول لیا۔ مناہل نے کندھے اچکائے۔ تمہاری یہ عقل کسی دن ہمیں بڑی مصیبت میں ڈالے گی بیگم۔ ارحم نے سر پکڑ لیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اپنی کزن زویا سے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہیں کلک کرو، گیم چل جائے گی۔ مناہل نے سادگی سے انکشاف کیا۔ زویا نے کہا تھا؟ ارحم کے کان کھڑے ہوئے اور اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ ہاں، زویا آئی تھی جب آپ نہا رہے تھے۔ اس نے کہا لاؤ میں تمہاری مدد کروں۔ مناہل نے مزید تفصیل بتائی۔ اچھا، تو زویا بھی اس وقت کمرے میں تھی جب ڈیٹا اڑا؟ ارحم کے چہرے پر ایک پر اصرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، وہ تو بس میری ہیلپ کر رہی تھی، آپ اسے کچھ مت کہیے گا۔ مناہل نے ڈرتے ہوئے سفارش کی۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، بس اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے میری آنکھیں کھول دی۔ ارحم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کافی تو پی لیں۔ مناہل نے اسے جاتے دیکھ کر پکارا، ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے، تم یہی رہو، اور خبردار جو کسی کا فون سنا یا کسی کو کمرے میں آنے دیا۔ ارحم نے جاتے جاتے مڑ کر اسے سختی سے تنبیہ کی۔ اللہ خیر کرے، یہ پھر سے شیر کیوں بن گئے ہیں؟ مناہل نے بڑبڑاتے ہوئے کافی کا کپ خود اٹھا لیا۔ دشمن کی چال، تم نے تو کہا تھا کہ کام ہو گیا ہے، تو پھر؟ ارحم خاموش کیوں ہے؟ زویا نے فون کان سے لگاتے ہوئے برآمدے میں ٹہلتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ کام تو ہو گیا تھا، لیکن شاید ارحم نے بیک اپ سسٹم آن کر رکھا تھا، اس لیے پورا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ دوسری طرف سے بھاری آواز آئی۔ تمہیں پتہ ہے کتنا خطرہ مول لیا ہے میں نے؟ اگر ارحم کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ زویا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو زویا، ارحم کا شک اپنی بیوی پر ہی جائے گا، کیونکہ لاگ ان اس کے فنگر پرنٹ سے ہوا تھا۔ نامعلوم شخص نے اطمینان دیا، لیکن وہ مناہل پر بہت اعتبار کرتا ہے، وہ اندھا ہے اس کی محبت میں۔ زویا نے نفرت سے کہا، یہی اعتبار تو اس کی کمزوری ہے، اور ہم اسی کمزوری پر وار کریں گے۔ تم بس اگلا قدم اٹھانے کے لیے تیار رہو۔ کون سا اگلا قدم؟ زویا نے چونک کر پوچھا۔ آج رات گھر میں پارٹی ہے نا؟ وہیں کچھ ایسا ہوگا کہ ارحم خود مناہل کو گھر سے نکال دے گا۔
تم بس وہ پیکٹ مناہل کے پرس میں رکھ دینا۔ کیا ہے اس پیکٹ میں؟ زویا نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ ایسی تصاویر جو ارحم کی غیرت کو للکاریں گی اور وہ غصے میں اندھا ہو جائے گا۔ فون پر موجود شخص نے شیطانی ہنسی ہنسی۔ ٹھیک ہے، میں رکھ دوں گی، بس تم وعدہ یاد رکھنا، مجھے ارحم چاہیے ہر قیمت پر۔ زویا کی آنکھوں میں جنون تھا۔ تمہیں ارحم مل جائے گا اور مجھے وہ فائل، بس کام دھیان سے کرنا۔ فون کٹ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں اندھیرے میں؟ اچانک پیچھے سے ابھرنے والی آواز نے زویا کے اوسان خطا کر دیے۔ کچھ نہیں، بس ہوا خوری کر رہی تھی۔ زویا نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ارحم کا چھوٹا بھائی زریاب کھڑا تھا۔ اتنی رات گئے کس سے باتیں کر رہی تھی؟ زریاب نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میری سہیلی تھی۔ تم جاسوسی کیوں کر رہے ہو میری؟ زویا نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ میں جاسوسی نہیں کر رہا، بس متنبہ کر رہا ہوں کہ ارحم بھائی آج کل بہت الرٹ ہیں، بچ کر رہنا۔ زریاب نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اندر چلا گیا۔ کیا سن لیا اس نے؟ کہیں یہ جا کر ارحم کو نہ بتا دے۔ زویا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بھابھی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ زویا نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اور گھبراہٹ چھپاتے ہوئے مناہل کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ارے زویا، تم اتنی رات گئے، خیریت تو ہے نا؟ آؤ بیٹھو۔ مناہل نے جو ابھی سونے کی تیاری کر رہی تھی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے جگہ بنائی۔ میں دراصل تمہارے لیے یہ تحفہ لائی تھی، کل دعوت ہے نا، تو میں نے سوچا تم یہ سیاہ جوڑا اور یہ پرس استعمال کرو گی تو بہت پیاری لگو گی۔ زویا نے وہ تھیلا مناہل کی گود میں رکھتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے اور ارحم کو سیاہ رنگ بہت پسند ہے۔ تم کتنی اچھی ہو زویا، میرا اتنا خیال رکھتی ہو۔ مناہل نے خوشی سے کپڑے نکال کر دیکھے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، ارحم کو سیاہ رنگ پسند ہے، اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ کل سب کی نظریں تم پر ہوں، خاص طور پر ارحم کی، زویا نے معنی خیز انداز میں کہا اور پرس کا بٹن دبا کر تسلی کی کہ وہ لفافہ اندر موجود ہے۔ میں یہ ضرور پہنوں گی، بہت شکریہ۔ مناہل نے معصومیت سے اسے گلے لگا لیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، بس کل کی شام یادگار ہونی چاہیے۔ شب بخیر، زویا نے کمرے سے نکلتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا۔ مناہل یہ کالا سوٹ کیوں پہنا ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ ارحم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مناہل کو سیاہ لباس میں دیکھ کر ناگواری سے ٹوکا۔ مگر یہ تو مجھے زویا نے گفٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو بلیک کلر بہت پسند ہے۔ مناہل نے معصومیت سے دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ زویا کی بچی آج کل کچھ زیادہ ہی تمہاری خیر خواہ بن رہی ہے۔ ارحم نے زیر لب بڑبڑایا۔ آپ نے کچھ کہا؟ مناہل نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، چلو نیچے، سب مہمان آ چکے ہیں، اور ہاں، میرے ساتھ ساتھ رہنا، کسی اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارحم نے اپنا بازو اس کے آگے کیا۔ میں تو آپ کے سائے سے بھی زیادہ قریب رہوں گی۔ مناہل نے مسکرا کر اس کا بازو تھام لیا۔ نیچے ہال میں موسیقی کی ہلکی دھنیں بکھری ہوئی تھیں اور شہر کے معززین موجود تھے، مگر ارحم کی نظریں ہر چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ دھیان سے بھائی، مناہل اچانک کرا اٹھی جب ایک ویٹر ڈرنکس کی ٹرے لے کر تیزی سے گزرا اور زور سے اس کے کندھے سے ٹکرایا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ارحم نے پھرتی سے مناہل کو گرنے سے بچایا اور اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والا پرس ہوا میں ہی دبوچ دیا۔ سوری سر، غلطی ہو گئی، رش بہت ہے۔ ویٹر نے گھبرا کر معافی مانگی اور ارحم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ یہ ویٹر ٹکرایا تھا یا ٹکرایا گیا تھا؟ ارحم نے مشکوک نظروں سے ویٹر کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود مناہل کے پرس کو ٹٹولا۔
ارحم کیا ہوا؟ آپ اسے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ مناہل نے پرس واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ پرس، یہ معمول سے زیادہ بھاری کیوں لگ رہا ہے؟ مناہل، اس میں کیا رکھا ہے تم نے؟ ارحم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی جاسوس نگاہیں بھانپ گئی تھیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کچھ بھی تو نہیں، بس میرا موبائل اور ٹیشو ہے، لائیں مجھے دیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ مناہل نے جلدی سے پرس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا مناہل، محتاط رہنا۔ ارحم نے گہری سانس لے کر اسے تنبیہ کی ہی تھی کہ ایک اور آواز نے اسے متوجہ کر لیا۔ ارے ارحم میاں، بیوی کو چھپا کر ہی رکھو گے یا ہمیں بھی ملواؤ گے؟ ایک ادھیڑ عمر بزنس مین نے کہا لگاتے ہوئے ارحم کو روکا۔ مل لیجیے انکل، یہ مناہل ہے، میری بیوی۔ ارحم نے مختصر تعارف کروایا۔ بہت پیاری بچی ہے، سنا ہے کافی تیز دماغ ہے اس کا، بزنس مین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تیز دماغ تو نہیں، البتہ دل کی بہت صاف ہے۔ ارحم نے فوراً دفاع کیا۔ دل صاف ہونا ہی تو آج کل سب سے بڑا جرم ہے۔ خیر، سنا ہے تمہارے سسٹم پر کوئی اٹیک ہوا تھا؟ بزنس مین نے موضوع بدلا۔ خبریں بہت جلدی پہنچتی ہیں آپ تک انکل، مگر فکر نہ کریں، میرا سسٹم فول پروف ہے۔ ارحم کی آنکھوں میں چمک تھی۔ امید تو یہی ہے ویسے۔ بھابھی کا پرس بہت خوبصورت ہے، کہیں گر نہ جائے۔ بزنس مین کی نظریں مناہل کے ہاتھ میں موجود کلچ پر جم گئیں۔ شکریہ انکل، یہ بھی زویا نے دیا ہے، مناہل نے خوش ہو کر بتایا۔ اچھا، زویا نے؟ ارحم نے چونک کر مناہل کے ہاتھ میں موجود پرس کو دیکھا۔ جی بھائی جان، میں نے دیا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ زویا بھی وہیں آ پہنچی اور مسکرا کر ارحم کو دیکھا۔ مسئلہ تو ابھی پتہ چلے گا، ذرا یہ پرس مجھے دکھانا۔ ارحم نے اچانک ہاتھ بڑھا کر مناہل سے پرس چھین لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں ارحم؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ مناہل گھبرا گئی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کے پرس میں ایسا کیا ہے جو انکل کی نظریں نہیں ہٹ رہی۔ ارحم نے پرس کھولا تو اندر سے کچھ تصاویر برآمد ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ ارحم نے تصاویر دیکھی تو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور رگیں تن گئی۔ کیا ہوا ارحم؟ دکھاؤ تو صحیح۔ زویا نے آگے بڑھ کر تصاویر لینے کی کوشش کی تاکہ تماشا بنے۔ پیچھے ہٹو سب کے سب۔ ارحم نے اتنی زور سے دھاڑا کہ میوزک بند ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے۔ ارحم، کیا ہوا ہے؟ مجھے تو دکھائیں۔ مناہل نے ڈرتے ہوئے اس کے بازو کو چھوا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ ارحم نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ارحم، یہ سب کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، ان تصویروں میں ایسا کیا ہے؟ مناہل نے روتے ہوئے ہجوم کے سامنے سوال کیا، مگر ارحم کی گرفت اس کے بازو پر سخت ہوتی گئی۔ بتاؤں تمہیں؟ ابھی بتاتا ہوں، اوپر چلو میرے ساتھ۔ ارحم نے اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف رخ کیا۔ بھائی جان، کیا ہوا ہے؟ بھابھی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا۔ زویا نے مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جلتی پر تیل چھڑکا۔ تم بیچ میں مت بولو زویا، اور مہمانوں کو سنبھالو، میں ابھی اس کا فیصلہ کر کے آتا ہوں۔ ارحم نے مڑ کر زویا کو دھتکارا اور مناہل کو لے کر اوپر چڑھ گیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اتنی کم عمر لڑکی کو سر پر چڑھاؤ گے تو وہ عزت نیلام ہی کرے گی۔ وہ ڈھیڑ عمر بزنس مین جس نے تصویروں کی طرف اشارہ کیا تھا اب مسکرا رہا تھا۔ آپ خاموش رہیں انکل، میرے بھائی اور بھابھی کا ذاتی معاملہ ہے۔ زریاب نے آگے بڑھ کر غصے سے اس شخص کو ٹوکا۔ ذاتی معاملہ جب محفل میں آ جائے تو تماشا بن جاتا ہے برخوردار، دیکھ نہیں رہے؟ ارحم کا پارا کتنا ہائی ہے؟ زویا نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ زریاب کے کان میں سرگوشی کی۔ تم دعا کرو کہ یہ کوئی غلط فہمی ہو، ورنہ ارحم بھائی کے غضب سے کوئی نہیں بچے گا۔ زریاب نے زویا کو گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ زریاب ابھی زویا کو تنبیہ کر کے ہٹا ہی تھا کہ ہجوم میں سے ایک اجنبی شخص جس نے گرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، زویا کے بالکل قریب سے گزرا۔ مبارک ہو مس زویا، پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہوا، سکندر صاحب بہت خوش ہوں گے۔ اس شخص نے چلتے چلتے اتنی آہستہ سرگوشی کی
کہ صرف زویا سن سکے۔ کبیر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ زویا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں اس شخص کو ڈانٹا۔ میں بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ ارحم خانزادہ کی بربادی کا آغاز کتنا شاندار ہوتا ہے۔ فکر نہ کرو، مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ کبیر نے اطمینان سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، یہاں سے جاؤ کبیر، زریاب مجھے شک سے دیکھ رہا ہے۔ زویا کی نظر سامنے کھڑے زریاب پر پڑی جو ان دونوں کو ہی گھور رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، بس اگلی کال کا انتظار کرنا۔ کبیر نے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ یہ کون تھا زویا؟ اور تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ زریاب جو کافی دیر سے اس اجنبی کو زویا کے قریب کھڑا دیکھ رہا تھا، فوراً اس کے سر پر پہنچا۔ کوئی نہیں، بس مہمان تھے، واش روم کا راستہ پوچھ رہے تھے۔ تم ہر وقت پولیس والے کیوں بنے رہتے ہو؟ زویا نے مصنوعی غصہ دکھایا اور وہاں سے کھسک گئی۔ واش روم کا راستہ پوچھ رہا تھا یا کچھ بتا رہا تھا؟ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ زریاب نے کبیر کی گم ہوتی ہوئی پشت کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ مجھے چھوڑ دیں، میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ کمرے میں پہنچتے ہی ارحم نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ بیڈ پر جا گری۔ دیکھو اسے غور سے، دیکھو اور بتاؤ یہ کون ہے؟ ارحم نے وہ تصاویر اس کے منہ پر ماری جو فرش پر بکھر گئیں۔ یہ تو میں ہوں، مگر میں نے یہ کپڑے کب پہنے؟ اور یہ آدمی کون ہے؟ مناہل نے لرزتے ہاتھوں سے ایک تصویر اٹھائی جس میں وہ کسی اجنبی مرد کو ایک فائل دے رہی تھی۔ یہ تم ہی بتاؤ گی کہ یہ آدمی کون ہے جس کے ساتھ تم پارک میں مل رہی ہو؟ ارحم کی آواز اتنی اونچی تھی کہ باہر کھڑے کسی بھی شخص کو بآسانی سنائی دے سکتی تھی۔ خدا کی قسم ارحم، میں اس آدمی کو نہیں جانتی۔ میں تو کبھی اس پارک میں گئی ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ مناہل نے بلکتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ کر یقین دلانا چاہا۔ جھوٹ مت بولو مناہل، ثبوت سامنے ہے۔ تمہاری وجہ سے آج میری عزت خاک میں مل گئی۔ ارحم نے چیختے ہوئے دیوار پر مکہ مارا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ میں مر جاؤں گی مگر آپ سے غداری نہیں کروں گی۔ مناہل ہچکیوں کے درمیان مشکل سے بول پائی، خاموش، بالکل خاموش۔ ارحم نے اچانک گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ ارحم کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ تشویش تھی۔ ارحم نے سرگوشی کی، مجھے پتا ہے یہ تصاویر جھوٹی ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہیں، مگر تمہیں ویسا ہی کرنا ہے جیسا میں کہوں گا، سمجھی؟ ارحم کی سرگوشی نے مناہل کے حواس بحال کیے۔ مگر آپ تو ابھی چیخ رہے تھے۔ مناہل نے بھی سرگوشی میں پوچھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں میری جان، اور ہمارے دشمن اس وقت دروازے کے باہر کان لگائے کھڑے ہیں۔ ارحم نے آنکھ دبا کر اسے اشارہ کیا۔ تو اب میں کیا کروں؟ مناہل نے اپنے آنسو پوچھے اور اس کے ارادے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ رو، زور زور سے رو اور معافی مانگو تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ ہمارا رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ ارحم نے دھیمی آواز میں ہدایت دی اور پھر اچانک چیخ پڑا، میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا، نکلو میرے گھر سے۔ ارحم پلیز ایسا مت کریں، مجھے گھر سے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ مناہل نے فوراً بات پکڑی اور اونچی آواز میں گڑ گڑانے لگی، صبح ہوتے ہی تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤں گا۔ آج رات تم اسی کمرے میں قید رہو گی اور میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں۔ ارحم نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا۔ سن لیا تم نے؟ یا دروازہ کھول کر دوبارہ سناؤں؟ ارحم نے مڑتے ہی سامنے کھڑی زویا کو دیکھا جو دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی، اور اچانک دروازہ کھلنے پر بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ میں تو بس بھابھی کی فکر میں کھڑی تھی کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ زویا نے فوراً معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔
حالانکہ اس کی آنکھوں میں کامیاب سازش کی چمک تھی۔ اس کی فکر چھوڑو اور جا کر مہمانوں کو سنبھالو، مجھے اب کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ ارحم نے اسے سخت لہجے میں ڈانٹا اور تیز قدموں سے کوریڈور کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ تو اب تم کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے ارحم، یہ تو بس شروعات ہے۔ زویا نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ خود کلامی کی۔ یہ دیواروں کے کان کیا ہوتے ہیں؟ ارحم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ مناہل نے ارحم کے جانے کے بعد اپنے آنسو پوچھے اور کمرے میں چاروں طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کہیں یہاں واقعی کوئی چیز تو نہیں چھپی؟ مناہل بیڈ سے اٹھی اور ان جگہوں کو ٹٹولنا شروع کیا جہاں ارحم کی نظریں بات کرتے وقت بار بار جا رہی تھی۔ یہ گلدان یہاں ہمیشہ تو نہیں ہوتا، یہ تو آج ہی رکھا گیا ہے۔ مناہل کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے خوبصورت مصنوعی پھولوں والے گلدان پر پڑی جو اس کی ترتیب سے ہٹ کر پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مناہل نے گلدان اٹھایا تو اس کے پیندے کے نیچے ایک چھوٹا سا سرخ بتی والا سیاہ آلہ چپکا ہوا تھا جو وقفے وقفے سے جل بجھ رہا تھا۔ تو یہ ہیں دیواروں کے کان جن کے ذریعے وہ ہماری باتیں سن رہے تھے۔ مناہل کا دل دہل گیا اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنے بڑے خطرے میں گری ہوئی ہے۔ اب میں تمہیں وہ سناؤں گی جو تم سننا چاہتے ہو۔ مناہل نے وہ آلہ واپس وہیں چپکایا اور پھر اونچی آواز میں دوبارہ مصنوعی رونا شروع کر دیا تاکہ سننے والے کو یقین رہے۔ کیا ہوا بھائی جان، سب خیریت تو ہے نا؟ باہر نکلتے ہی زویا جو دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ کچھ بھی خیریت نہیں ہے، سب ختم ہو گیا ہے زویا، اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ارحم نے پیشانی مسلتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ان جیسی لڑکیاں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ زویا نے ہمدردی جتاتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک کہتی تھی زویا، شاید میں ہی اندھا ہو گیا تھا محبت میں۔ خیر، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ ہٹائے بغیر سنجیدگی سے کہا، تو کیا آپ اسے طلاق دے رہے ہیں؟ زویا کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی۔ ابھی نہیں، پہلے میں اس آدمی کو ڈھونڈوں گا جس کے ساتھ اس کی تصاویر ہیں، پھر دونوں کا حساب کروں گا۔ ارحم نے دانت پیستے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، میں آپ کا خیال رکھوں گی۔ زویا نے خود کو اس کے مزید قریب کیا۔ مجھے ابھی اکیلا چھوڑ دو، مجھے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں، اور ہاں، اس پر نظر رکھنا، وہ بھاگنے نہ پائے۔ ارحم نے ہدایت دی اور کوریڈور میں آگے بڑھ گیا۔ بھاگے گی تو تب نہ جب ٹانگیں سلامت ہوں گی۔ تم بس اپنا کام کرو ارحم، میں اب تمہارے سسٹم تک پہنچ کر ہی رہوں گی۔ زویا نے اس کی پشت کو گھونٹتے ہوئے زیر لب کہا، ہیلو سکندر، کام ہو گیا ہے، تیر نشانے پر لگا ہے۔ زویا نے ارحم کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی اپنے پرس سے دوسرا خفیہ فون نکال کر تیزی سے نمبر ملایا۔ شاباش زویا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب بس اگلا مرحلہ یاد رکھنا، مجھے آج رات ہی وہ فائلز چاہیے۔ دوسری طرف سے سکندر کی بھاری اور کرخت آواز آئی، فکر نہ کرو، آج رات ارحم کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، وہ شراب کے نشے میں دھت ہو جائے گا اور میں اس کا سسٹم ہیک کر لوں گی۔ زویا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ یقین دلایا، سر، کیا وہ مچھلی جال میں پھنس گئی؟ ارحم نے گھر کے تہہ خانے میں بنے ساؤنڈ پروف خفیہ کنٹرول روم کا دروازہ کھولا تو سامنے بڑی بڑی اسکرینوں کے سامنے بیٹھے نوجوان نے گھوم کر سوال کیا، ہاں ہمدان، وہ سمجھ رہی ہے کہ میں بے وقوف بن گیا ہوں، مگر اسے نہیں پتا کہ وہ خود اپنی قبر کھود رہی ہے۔ ارحم نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور دیوار پر لگی اسکرینوں کی طرف دیکھا جہاں گھر کا چپا چپا نظر آ رہا تھا۔ میں نے فیک سرور آن کر دیا ہے، سر، جیسے ہی وہ سسٹم میں داخل ہوگی اسے وہی نظر آئے گا جو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔
ہمدان نے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے بتایا۔ وہ ارحم کا سب سے قابل اعتماد آئی ٹی ایکسپرٹ اور بچپن کا دوست تھا۔ بہت خوب، بس دھیان رکھنا ہمدان، وہ بہت شاطر ہے۔ اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جال ہے، ورنہ سکندر ہوشیار ہو جائے گا۔ ارحم نے اسے تھپکی دی۔ سر، ایک بری خبر بھی ہے۔ ابھی مجھے سگنل ملے ہیں کہ سکندر کا خاص شوٹر کالو شہر میں داخل ہو چکا ہے۔ شاید وہ بھابھی کو نقصان پہنچانے آ رہا ہے۔ ہمدان کے چہرے پر اچانک تشویش ابھری۔ کالو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارحم چونک گیا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ لگتا ہے سکندر اب صرف ڈیٹا پر اکتفا نہیں کرے گا، وہ آپ کو جذباتی طور پر توڑنا چاہتا ہے۔ ہمدان نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے گھر کی حدود میں داخل ہو، اس کی ٹانگیں توڑ دو، سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دو۔ آج رات یہاں خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ اگر کسی نے مناہل کی طرف بیلی آنکھ سے بھی دیکھا۔ ارحم کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی اور اس نے میز پر رکھا اپنا پستول لوڈ کر لیا۔ سر، کیا صورتحال ہے؟ شارق نے ہیڈ فون لگائے ارحم کی آواز سنی، جو ایک محسوس لائن پر بات کر رہا تھا۔ مچھلی جال میں پھنس گئی ہے شارق۔ زویا نے ہی وہ تصاویر پلانٹ کی تھی اور اب وہ سمجھ رہی ہے کہ میں مناہل کے خلاف ہو گیا ہوں۔ ارحم اسٹڈی روم میں اندھیرے میں بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ تو کیا اب ہم اسے گرفتار کر لیں سر؟ شارق نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی مجھے اس بڑے مگرمچھ تک پہنچنا ہے جس کے کہنے پر زویا یہ سب کر رہی ہے۔ وہ ضرور زویا سے رابطہ کرے گا۔ ارحم نے دھوئیں کے مرگولے فضا میں چھوڑے۔ لیکن سر، بھابھی کے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ ہوگا، وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ شارق نے فکر مندی سے کہا۔ جانتا ہوں شارق، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اسے یوں روتا دیکھ کر، مگر اس کی حفاظت کے لیے یہ ڈرامہ ضروری ہے۔ ارحم کی آواز میں درد کی لہر تھی۔ سر، سسٹم کی لاگ فائل سے پتہ چلا ہے کہ ڈیٹا کاپی کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی کیونکہ آپ نے ہنی پارٹ فولڈرز بنا رکھا تھا۔ شارق نے اطلاع دی۔ ہاں، وہ بے وقوف سمجھ رہے تھے کہ وہ میرا اصل ڈیٹا چرا رہے ہیں، جبکہ وہ صرف بیکار فائلز تھیں۔ لیکن اب زویا دوبارہ کوشش کرے گی۔ ارحم نے مسکرا کر کہا۔ تو آپ اسے موقع دیں گے؟ شارق حیران ہوا۔ ہاں، آج رات میں جان بوجھ کر اپنا سسٹم ان لاک چھوڑ کر جاؤں گا۔ دیکھیں تو صحیح وہ کس حد تک جاتی ہے۔ ارحم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن سر، ایک مسئلہ ہے۔ اگر اس نے ڈیٹا کاپی کرتے وقت بیرونی ڈرائیو استعمال کی تو ہمارا سائلنٹ الارم بج جائے گا اور وہ چوکنی ہو جائے گی۔ شارق نے ایک تکنیکی نکتہ اٹھایا۔ تو فکر نہ کرو شارق، میں اگلے آدھے گھنٹے کے لیے اسٹڈی روم کے سینسرز آف کر رہا ہوں تاکہ وہ سکون سے اپنی چوری مکمل کر سکے۔ ارحم نے کی پیڈ پر کوڈ ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ سر، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اگر اس دوران کسی نے آپ پر حملہ کر دیا تو سسٹم آپ کو وارننگ نہیں دے گا۔ شارق کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں اکیلا نہیں ہوں شارق، میرا سایہ میرے ساتھ ہے۔ فون رکھو اب۔ ارحم نے لائن کاٹ دی کیونکہ دروازے پر مخصوص انداز میں 3 دستکیں ہوئی تھی۔ آ جاؤ ٹائیگر، دروازہ کھلا ہے۔ ارحم نے کرسی گھمائی تو سامنے ایک دیو ہیکل شخص جس کے چہرے پر پرانے زخم کا نشان تھا مؤدب انداز میں اندر داخل ہوا۔ باس، باہر کا ایریا کلیئر کر دیا ہے، مگر ایک مسئلہ ہے۔ ٹائیگر نے بھاری آواز میں رپورٹ دی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ارحم نے سگار راکھ دان میں مسلتے ہوئے پوچھا۔ شمالی دیوار کی طرف درختوں میں کوئی حرکت ہوئی ہے۔ میرے لڑکوں نے وہاں نائٹ ویژن سے دیکھا ہے۔ شاید کوئی سنائپر ہے۔ ٹائیگر کی آنکھوں میں خونخوار چمک تھی۔ اسے چھیڑنا مت ٹائیگر، اسے وہیں رہنے دو۔ ارحم نے اسے حیران کن حکم دیا۔ باس، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، میں ابھی جا کر اس کی گردن مروڑ دیتا ہوں۔ ٹائیگر غصے سے مٹھیاں بھینچنے لگا۔
نہیں ٹائگر، وہ سنائپر سکندر کی آنکھیں ہیں۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو سکندر کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تیار بیٹھے ہیں۔ اسے دیکھنے دو کہ ارحم خانزادہ بے خبر ہے۔ ارحم نے کھڑے ہو کر اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ جیسا آپ کا حکم باس، مگر میں نے بھابھی کے کمرے کے باہر اپنے 2 بہترین آدمی کھڑے کر دیے ہیں۔ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ٹائگر نے وفاداری کا یقین دلایا۔ شاباش، اب تم جاؤ اور مین سوئچ بورڈ سے لائٹس فلکچویٹ کرواؤ تاکہ ایسا لگے کہ گھر کی بجلی میں کوئی خرابی ہے۔ ارحم نے اپنی اگلی چال چلی۔ سمجھ گیا باس، اندھیرے کا فائدہ شکاری بھی اٹھاتا ہے اور چور بھی۔ ٹائگر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سلوٹ کر کے نکل گیا۔ یہ بجلی کو کیا ہو رہا ہے؟ بار بار آ جا رہی ہے۔ زویا جو کوریڈور کے کونے میں چھپی کھڑی تھی جھنجھلا کر بڑبڑائی، شاید کوئی شارٹ سرکٹ ہے یا پھر قدرت تمہارا ساتھ دے رہی ہے زویا۔ یہ بہترین موقع ہے ارحم کے کمرے سے نکلنے کا۔ زویا نے خود کو تسلی دی۔ اوہ میرا سر، آج کچھ زیادہ ہی پی لی میں نے۔ اسی وقت اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور ارحم لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ یہ تو پورے ٹن ہیں، زبردست۔ زویا نے اندھیرے میں اسے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شارق گاڑی نکالو، مجھے ہوا خوری کے لیے جانا ہے۔ ارحم نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور فون کان سے لگائے بغیر ہی چیخا۔ لگتا ہے ہوش و حواس کھو چکے ہیں، اب میدان صاف ہے۔ زویا نے دیکھا کہ ارحم سیڑھیوں کی طرف لڑکھڑاتا ہوا جا رہا ہے اور اسٹڈی روم کا دروازہ آدھا کھلا چھوڑ گیا ہے۔ جاؤ ارحم خانزادہ، ہوا کھاؤ، تمہارے پیچھے میں تمہاری سلطنت اڑا لے جاؤں گی۔ زویا بلی کے قدموں سے چلتی ہوئی کھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ شکار پنجرے میں آ گیا۔ ارحم نے سیڑھیوں کے موڑ پر رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو زویا اسٹڈی روم میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر لڑکھڑاہٹ کی جگہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مناہل سو گئی ہے یا رو رہی ہے؟ زریاب نے کھانے کی ٹرے لے کر کھڑی زویا سے پوچھا۔ رو رو کر سو گئی ہے بیچاری، میں اس کے لیے کھانا لائی تھی، سوچا اٹھا کر کھلا دو۔ زویا نے معصومیت سے جھوٹ بولا۔ رہنے دو زویا، بھائی نے منع کیا ہے کہ کوئی اس کمرے میں نہیں جائے گا۔ زریاب نے اس کا راستہ روکا۔ ارے میں تو بس انسانیت کے ناطے جا رہی تھی، تم تو ایسے پہرا دے رہے ہو جیسے جیلر ہو۔ زویا نے چڑھ کر کہا، سمجھ لو ایسا ہی ہے، تم جاؤ، میں خود دیکھ لوں گا۔ زریاب نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تمہاری مرضی، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ ویسے بھائی جان کہاں ہیں؟ زویا نے لاپرواہی سے پوچھا۔ وہ اسٹڈی میں تھے، شاید اب سونے چلے گئے ہیں۔ زریاب نے کندھے اچکائے۔ اچھا، شب بخیر۔ زویا وہاں سے مڑی، مگر اس کا رخ اپنے کمرے کی بجائے چھپ کر اسٹڈی روم کی طرف ہو گیا۔ راستہ صاف ہے، ارحم اپنے کمرے میں ہے اور زریاب مناہل کے پاس۔ اب مجھے وہ پاس ورڈ چاہیے۔ زویا نے چاروں طرف دیکھ کر آہستگی سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین جل رہی تھی جو شاید ارحم کھلا چھوڑ گیا تھا۔ قسمت ہو تو ایسی، ارحم جیسے ذہین آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ زویا نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کرسی سنبھالی اور سسٹم پر جھک گئی۔ یہ کیا؟ یہاں تو پاس ورڈ لگا ہے، مگر ارحم نے تو کہا تھا کہ وہ کام کر رہا ہے۔ زویا نے جھنجھلا کر کی بورڈ پر انگلیاں پھیری۔ شاید وہ کوئی آسان پاس ورڈ ہو۔ مناہل کا نام ٹرائی کرتی ہوں۔ زویا نے مناہل ٹائپ کیا مگر رسائی نہ ملی۔ چلو اپنی سالگرہ کی تاریخ لکھتی ہوں۔ زویا نے جلدی جلدی ٹائپنگ کی مگر اسکرین سرخ ہو گئی۔ ایک کوشش اور، اگر اپنا کھلا تو الارم بچ جائے گا۔ زویا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قید وفا ٹائپ کیا جو ارحم اکثر اپنی ڈائری پر لکھتا تھا۔ سسٹم ان لاک ہو گیا۔
زویا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً پین ڈرائیو لگائی اور ڈیٹا کاپی کرنے لگی۔ کاپی ہو رہا ہے، بس 2 منٹ اور پھر یہ گیم ختم۔ زویا نے اسکرین پر جلتی بار کو بے تابی سے دیکھا۔ گیم تو اب شروع ہوئی ہے زویا۔ اچانک کمرے کی لائٹس آن ہوئی اور ارحم دروازے پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارحم آپ؟ زویا کے ہاتھ سے پین ڈرائیو گر گئی اور اس کا رنگ فک ہو گیا۔ تو وہ چور تم تھی جو میرے گھر میں بیٹھ کر میری جڑوں میں بیٹھ گئی تھی۔ ارحم نے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طرف آنا شروع کیا۔ نہیں ارحم، یہ غلط فہمی ہے، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ لیپ ٹاپ کھلا کیوں ہے۔ زویا نے پیچھے ہٹتے ہوئے بہانے تراشے۔ جھوٹ مت بولو زویا، میں پچھلے 1 گھنٹے سے یہیں اندھیرے میں صوفے پر بیٹھا تمہیں دیکھ رہا تھا۔ ارحم نے کونے میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ پہلے سے یہاں تھے؟ زویا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر گئی۔ ہاں، اور میں نے ہی جان بوجھ کر وہ پاسورڈ رکھا تھا جو تم گیس کر سکو۔ قید وفا، یاد ہے میں نے ایک بار تمہیں بتایا تھا کہ وفاداری میرے لیے سب سے اہم ہے۔ ارحم اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو ارحم، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے انہوں نے مجبور کیا تھا۔ زویا ارحم کے قدموں میں گر گئی۔ کس نے مجبور کیا تھا؟ نام بتاؤ اس کا، ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ارحم نے جھک کر سختی سے پوچھا۔ وہ سکندر ہے، سکندر بخت۔ اسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں ڈیٹا نہ لائی تو وہ مجھے مار دے گا۔ زویا نے روتے ہوئے سر چگل دیا۔ سکندر بخت۔ ارحم نے سیدھے ہو کر گہرا سانس دیا۔ نام سن کر اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ پرانا دشمن ہے میرا، تو وہ آج کل شہر میں ہے۔ ارحم نے خود کلامی کی۔ مجھے جانے دو ارحم، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ زویا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ جانے تو تمہیں دوں گا زویا، مگر ایک شرط پر، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کیا کام؟ میں سب کچھ کروں گی۔ زویا نے امید سے دیکھا۔ تم یہ پین ڈرائیو لے کر سکندر کے پاس جاؤ گی اور اسے کہو گی کہ کام ہو گیا ہے۔ ارحم نے پین ڈرائیو اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دی۔ مگر اس میں تو ڈیٹا ہے۔ زویا حیران ہوئی۔ اس میں وہ ڈیٹا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ سکندر دیکھے۔ یہ اس کی تباہی کا سامان ہے اور تم یہ کام کرو گی۔ ارحم کی آنکھوں میں عزم تھا۔ اور اگر میں نے انکار کیا تو؟ زویا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر مناہل کی جعلی تصویروں کی جگہ تمہاری اصلی ویڈیوز پولیس کے پاس جائیں گی، جو میں نے ابھی ریکارڈ کی ہیں جب تم چوری کر رہی تھی۔ ارحم نے دیوار پر لگے خفیہ کیمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں تیار ہوں، میں جاؤں گی۔ زویا نے ہار مان لی۔ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ ارحم نے بند کمرے کے باہر کھڑے ہو کر آہستہ سے دستک دی اور بھاری آواز سے مخاطب ہوا۔ میں نہیں کھولوں گی، آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اندر سے مناہل کی روتی ہوئی آواز آئی۔ مناہل ضد مت کرو، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور کھانا بھی لایا ہوں۔ دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ ارحم نے مصنوعی سختی دکھاتے ہوئے تنبیہ کی۔ توڑ دیں، سب کچھ توڑ دیں، جیسے میرا دل توڑا ہے۔ مناہل کی آواز میں شدید دکھ تھا۔ تم نہیں مانو گی ایسے؟ ارحم نے جیب سے چابی نکالی اور قفل کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے مناہل گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ مجھے دھکے دے کر نکالنے یا پھر تماشا بنانے؟ مناہل نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ کبھی کبھی جو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، اور جو کان سنتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ارحم نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پہیلیاں مت بجھائیں، صاف صاف کہیں کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ مناہل نے بے رخی سے رخ موڑ لیا۔ اگر یقین نہ ہوتا تو تم اب تک اس گھر میں نہ ہوتی مناہل۔
یہ وقت جذبات کا نہیں، ہوش کا ہے۔ کھانا کھا لو، مجھے تمہاری ضرورت پڑنے والی ہے۔ ارحم نے ایک نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اور کیسی ضرورت؟ کیا آپ پھر سے مجھے کسی ڈرامے میں استعمال کریں گے؟ مناہل نے نوالا پیچھے دھکیل دیا۔ ہاں، یہ ایک آخری ڈرامہ ہے۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور یہ کھانا کھا لو۔ زہر نہیں ملایا میں نے اس میں۔ ارحم نے نرمی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ نے ملایا ہوتا تو میں خوشی سے کھا لیتی، کم از کم اس روز روز کی اذیت سے تو جان چھوٹتی۔ مناہل نے آنسو پوچھتے ہوئے نوالا منہ میں رکھ لیا۔ موت اتنی آسانی سے نہیں دوں گا تمہیں، ابھی تو بہت لمبا سفر ہے ہمارے درمیان۔ ارحم کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مناہل نے اسے جاتے دیکھ کر بے چینی سے پوچھا۔ شکار پر جا رہا ہوں، دعا کرنا کہ شکاری خود شکار نہ بن جائے۔ ارحم نے مڑ کر اسے دیکھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سب تیار ہے زویا، بس تم اپنی اداکاری میں کوئی کمی مت آنے دینا۔ شارق نے زویا کے کان میں لگا چھوٹا سا آلہ سیٹ کرتے ہوئے ہدایت دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے شارق، اگر سکندر کو شک ہو گیا تو وہ مجھے وہیں گولی مار دے گا۔ زویا کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ اگر تم نے ہمت ہاری تو ارحم صاحب تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ فیصلہ تمہارا ہے کہ گولی کھانی ہے یا جیل جانا ہے۔ شارق نے بے رحمی سے اسے یاد دلایا۔ میں جا رہی ہوں، مگر ارحم سے کہنا کہ وہ وعدہ یاد رکھیں۔ میری جان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ زویا نے کانپتے ہوئے دوپٹہ اوڑھا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ تم بس اسے وہ ڈیوائس دے دو، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ ہماری ٹیم تمہارے پیچھے ہی ہے۔ شارق نے اسے تسلی دی اور گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ ہیلو ارحم بھائی، زویا روانہ ہو گئی ہے، کیا پوزیشن پر ہیں؟ شارق نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی میں بات کی۔ میں سکندر کے اڈے کے باہر موجود ہوں، تم بس سگنل کا انتظار کرو اور گھر کا خیال رکھنا، مجھے وہاں سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ ارحم کی آواز میں تشویش اور عزم دونوں شامل تھے۔ آ گئی تم؟ مجھے لگا تھا ارحم کے ڈر سے تم بل میں چھپ گئی ہو۔ سکندر بخت نے سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے زویا کا استقبال کیا، جو ایک پرانی فیکٹری کے گودام میں داخل ہوئی تھی۔ میں وعدے کی پکی ہوں سکندر، یہ لو وہ چیز جس کے لیے تم نے مجھے استعمال کیا۔ زویا نے لرزتے ہاتھوں سے پین ڈرائیو اس کی میز پر پھینکی۔ اتنی آسانی سے نہیں میری جان، پہلے چیک تو کر لوں کہ کہیں تم نے خالی ڈبہ تو نہیں تھما دیا۔ سکندر نے اشارہ کیا تو اس کے ایک کارندے نے ڈرائیو لیپ ٹاپ میں لگائی۔ جلدی کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ زویا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تمہاری زندگی تو تبھی برباد ہو گئی تھی جب تم نے ارحم کے خلاف جانے کا سوچا تھا۔ اب خاموش کھڑی رہو۔ سکندر کی نظریں اسکرین پر جمی تھی جہاں فائلز کھل رہی تھیں۔ باس، یہ تو وہی ڈیٹا ہے، پروجیکٹ سائبر کی ساری فائلز موجود ہیں۔ کارندے نے خوشی سے چیخ کر اطلاع دی۔ شاباش زویا، تم نے کمال کر دیا۔ اب ارحم خانزادہ سڑک پر آ جائے گا اور میں اس شہر کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ سکندر نے کہہ کہا لگایا۔ اب تو مجھے جانے دو، میرا کام ختم ہو گیا۔ زویا نے پلٹنے کی کوشش کی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو جشن شروع ہوا ہے اور تم تو ہماری مہمان خاص ہو۔ سکندر نے اشارہ کیا تو دو مسلح آدمیوں نے زویا کا راستہ روک لیا۔ یہ دھوکہ ہے، تم نے وعدہ کیا تھا سکندر۔ زویا چیخی۔ دھوکہ تو ہمارے خون میں ہے بی بی، اسے باندھ دو۔ سکندر نے حکم دیا۔ اسے ہاتھ لگانے کی غلطی مت کرنا ورنہ ہاتھ تن سے جدا کر دوں گا۔ گودام کے بڑے دروازے پر ارحم خانزادہ ہاتھ میں پستول تھامے کھڑا تھا۔ ارحم خانزادہ، تم یہاں کیسے پہنچے؟ سکندر حیرت سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، مگر اس کے چہرے پر خوف کی بجائے مسکراہٹ تھی۔ تم جیسے غداروں کی بو مجھے میلوں دور سے آ جاتی ہے۔
سکندر اپنے آدمیوں سے کہو کہ ہتھیار پھینک دیں۔ ارحم نے نشانہ سکندر کے ماتھے پر باندھ رکھا تھا۔ ہتھیار تو تم پھینکو گے ارحم، ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھو۔ سکندر نے تالی بجائی تو گودام کے اوپر بنے کیبن سے درجنوں بندوقیں ارحم کی طرف تن گئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں اکیلا آیا ہوں؟ میری پوری ٹیم نے اس جگہ کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ارحم نے پرسکون انداز میں کہا۔ ٹیم کو چھوڑو ارحم، یہ بتاؤ کہ گھر پر کون ہے؟ سکندر کی مسکراہٹ گہری اور زہریلی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ ارحم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہی مطلب جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم یہاں مجھ سے الجھ رہے ہو اور میرے کچھ خاص آدمی اس وقت تمہارے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تمہاری پیاری بیوی مناہل کے پاس، سکندر نے فاتحانہ انداز میں بتایا۔ اگر مناہل کو ایک بھی خراش آئی تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا سکندر۔ ارحم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب دھمکیاں دینے کا وقت نہیں ہے ارحم، یا تو ہتھیار پھینک دو اور وہ پاسورڈ بتاؤ جو اس ڈیٹا کو ڈی کوڈ کرے گا، یا پھر اپنی بیوی کی لاش وصول کرو۔ سکندر نے شرط رکھ دی۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو سکندر، بہت بڑی۔ ارحم نے آہستہ آہستہ اپنی بندوق نیچے کی اور ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ یہ باہر کیسا شور ہے؟ ذرا آپ دیکھو تو صحیح۔ مناہل نے خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے کا دروازہ پیٹا، جہاں اسے ارحم نے باہر سے بند کروایا تھا، حفاظت کے لیے۔ بھابھی آپ اندر ہی رہیں، میں دیکھتا ہوں۔ نیچے ہال میں زریاب کی آواز آئی اور پھر گولی چلنے کی آواز گونجی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارحم آپ کہاں ہیں؟ مناہل نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ باہر مسلسل فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ توڑ دو اور لڑکی کو باہر نکالو۔ کسی اجنبی مرد کی بھاری آواز مناہل کے دروازے کے بالکل باہر سے آئی۔ نہیں، خبردار، اندر مت آنا، میں پولیس کو بلا لوں گی۔ مناہل چیخی اور پیچھے ہٹ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ پولیس تو تب آئے گی جب تم زندہ بچو گی۔ دروازے پر زوردار ٹکر لگی اور لکڑی کا دروازہ ٹوٹ کر گر گیا۔ باہر نکلو لڑکی، ورنہ پورا کمرہ جلا دوں گا۔ دو نقاب پوش آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں پیٹرول کی کین تھی۔ میں باہر نہیں آؤں گی، تم لوگ کون ہو؟ مناہل باتھ روم کا دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ ایک آدمی نے ٹانگ اڑا کر دروازہ روک لیا۔ ہم تمہارے شوہر کے پرانے دوست ہیں، بس تمہیں لینے آئے ہیں، چلو شاباش، ڈرامہ مت کرو۔ آدمی نے مناہل کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ چھوڑو مجھے، اللہ کے واسطے چھوڑ دو، ارحم بچائیں مجھے۔ مناہل نے چیختے ہوئے مزاحمت کی مگر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئے۔ نیچے فرش پر زریاب خون میں لت پت پڑا تھا اور گھر کے ملازم رسیوں سے بندھے تھے۔ زریاب بھائی، مناہل نے اسے دیکھ کر چیخ ماری، اسے زندہ چھوڑ رہے ہیں تاکہ یہ ارحم کو بتا سکے کہ اس کی بیوی کہاں گئی ہے، لے چلو اسے۔ نقاب پوش نے مناہل کو گاڑی میں ڈالا اور تیزی سے فرار ہو گئے۔ ارحم کو باندھ دو اور اس کے سامنے اس کی بیوی کی ویڈیو چلاؤ، سکندر نے گودام میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے حکم دیا۔ تم پچھتاؤ گے سکندر، میں قسم کھاتا ہوں تم پچھتاؤ گے۔ ارحم کو رسیوں سے کرسی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ یہ دیکھو تمہاری محبت کا کیا حال ہے۔ سکندر نے ایک بڑی اسکرین پر لائیو ویڈیو چلائی جس میں مناہل ایک اندھیرے کمرے میں بندھی ہوئی رو رہی تھی۔ مناہل، ارحم بے اختیار تڑپا، مگر رسیاں مضبوط تھی۔ اب بتاؤ پاسورڈ، ورنہ اگلا سین وہ ہوگا جو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ سکندر نے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، مگر اسے چھوڑ دو۔ ارحم نے ہار مانتے ہوئے سر جھکا دیا۔ ہاں، اب آئے نا راستے پر، بولو کیا ہے پاسورڈ۔ سکندر لیپ ٹاپ لے کر اس کے قریب آیا۔ پاسورڈ ہے شہمات۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ کیسا پاسورڈ ہے؟ سکندر نے ٹائپ کیا شہمات۔ جیسے ہی سکندر نے انٹر دبایا، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سرخ رنگ کا ایرر آیا اور اچانک گودام کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سکندر بوکھلا کر اٹھا۔
میں نے کہا تھا نا تم پچھتاؤ گے۔ میں نے تمہارے سسٹم میں ایسا وائرس چھوڑا ہے جس نے تمہارے تمام اکاؤنٹس اور ڈیٹا کو اڑا دیا ہے، اور اب میری بیک اپ ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے۔ ارحم نے اندھیرے میں ہنستے ہوئے کہا، اسے مار دو گولی، مارو اسے۔ سکندر چیخا، مگر تبھی گودام کی چھت کے شیشے ٹوٹے اور رسیوں کے ذریعے کمانڈوز اندر اتر آئے۔ ہاتھ اوپر کر دو سب، چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے۔ شارق کی آواز گونجی اور ساتھ ہی شدید فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ رسیاں کھولو میری، جلدی کرو شارق۔ ارحم نے گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھمتے ہی شارق کو پکارا، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سکندر کو دبوچ چکا تھا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ سکندر کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ شارق نے جلدی سے ارحم کی رسیاں کاٹی۔ سکندر، بتاؤ مناہل کہاں ہے، ورنہ میں قانون کا انتظار نہیں کروں گا، یہی تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ ارحم نے آزاد ہوتے ہی سکندر کے گریبان کو جا پکڑا۔ وہ اب تک زندہ نہیں ہوگی ارحم، میرے آدمیوں کو حکم تھا کہ اگر میرا رابطہ کٹ جائے تو اسے ختم کر دیں۔ سکندر نے خون تھوکتے ہوئے وحشیانہ ہنسی ہنسی۔ تمہاری یہ ہنسی ابھی چیخوں میں بدل جائے گی۔ شارق، اسے لے جاؤ اور وہ اگلواؤ جو یہ آسانی سے نہیں بتا رہا۔ ارحم نے اسے دھکا دیا اور اپنی جیب سے فون نکالا۔ سر، ہم بھابھی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ شہر بہت بڑا ہے۔ شارق نے پریشانی سے پوچھا۔ تم بھول گئے شارق، میں نے مناہل کو شادی پر ہیرے کی انگوٹھی دی تھی، اس میں ٹریکر نصب ہے، مجھے بس سگنل ملنے کی دیر ہے۔ ارحم نے تیزی سے فون کی اسکرین پر انگلیاں چلائیں۔ سگنل مل گیا سر۔ شارق نے ارحم کے فون پر سرخ نقطہ چمکتے دیکھا۔ ہاں، یہ پرانے کوارٹرز کی طرف ہے، تم سکندر کو سنبھالو، میں مناہل کو لانے جا رہا ہوں، اور ایمبولینس بھیج دو، گھر پر زریاب زخمی ہے۔ ارحم نے زمین پر پڑی بندوق اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے سر، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ شارق نے بلند آواز میں دعا دی۔ مجھے جانے دو، میرے شوہر تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے وہ کون ہے۔ مناہل نے کرسی سے بندھے ہونے کے باوجود چیختے ہوئے سامنے کھڑے گنڈوں کو دھمکی دی۔ تمہارا شوہر اب تک جہنم پہنچ چکا ہوگا لڑکی، اب اپنی فکر کرو، باس کا حکم ہے کہ کھیل ختم کیا جائے۔ ایک نقاب پوش نے پستول لوڈ کرتے ہوئے اس کے سر پر رکھی۔ نہیں، ارحم کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ آئیں گے، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے۔ مناہل نے آنکھیں بند کر کے شدت سے نفی کی۔ یقین تو اچھی چیز ہے، مگر موت کا وقت ٹال نہیں سکتا، آخری دعا مانگ لو۔ گنڈے نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ دروازہ توڑ کر اندر آنے والی گاڑی نے سب کو اچھال دیا۔ دھماکے کی آواز سے گودام کی دیوار ہل گئی اور گرد و غبار چھا گیا۔ یہ کون ہے؟ مارو اسے، بھون ڈالو۔ گنڈے بکھلا کر چلائے، اپنی موت کو پہچانو کمینوں۔ ارحم نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی اور زمین پر لڑکتے ہوئے فائر کھول دیا۔ ارحم، مناہل نے گرد میں اس کا ہیولا دیکھا تو اس کی رکی بھی سانس بحال ہوئی۔ آنکھیں بند کر لو مناہل، دیکھنا مت۔ ارحم نے ایک ستون کی آڑ لیتے ہوئے چیخ کر ہدایت دی اور اگلے ہی لمحے گولیوں کی بارش کر دی۔ ایک ایک کر کے تینوں اغوا کار زمین بوس ہو گئے۔ کمرے میں بارود کی بو اور خاموشی پھیل گئی۔ ارحم، آپ آ گئے، میں جانتی تھی آپ آئیں گے۔ مناہل نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ میں آ گیا ہوں میری جان، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ارحم نے بھاگ کر اسے گلے لگایا اور جلدی سے رسیاں کھولنے لگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے گھر لے چلیں پلیز۔ مناہل اس کے سینے میں منہ چھپا کر سسک رہی تھی۔ ہم گھر ہی جا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، چلو۔ ارحم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تباہ شدہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ زریاب کی حالت کیسی ہے ڈاکٹر؟ گولی کہاں لگی ہے؟ ارحم نے ہسپتال کی راہداری میں ڈاکٹر کو روک کر بے چینی سے پوچھا۔ گولی بازو کو چھو کر گزری ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، بس خون زیادہ بہہ گیا تھا، اب وہ ہوش میں ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تسلی دی۔ شکر ہے خدایا۔ مناہل تم یہیں رکو، میں زریاب کو دیکھ کر آتا ہوں۔
ارحم نے بینچ پر بیٹھی مناہل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، مجھے معافی مانگنی ہے ان سے، میری وجہ سے انہیں یہ سب سہنا پڑا۔ مناہل نے نم آنکھوں سے کہا، تمہاری وجہ سے نہیں ہوا یہ سب، میری دشمنی کا نتیجہ تھا، تم خود کو قصوروار مت سمجھو۔ ارحم نے نرمی سے اسے سمجھایا، نہیں، مجھے جانا ہے۔ مناہل نے ضد کی تو ارحم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بھائی جان، بھابھی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ زریاب نے انہیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ لیتے رہو ہیرو، زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ارحم نے مسکرا کر اسے کندھے سے دبا کر لٹا دیا۔ مجھے معاف کر دیں زریاب بھائی، میں آپ کے لیے مصیبت بن گئی۔ مناہل نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ارے بھابھی، آپ تو بھولی ہیں، مصیبت تو وہ زویا تھی، شکر ہے اس کی حقیقت کھل گئی۔ ویسے پولیس لے گئی نہ اسے؟ زریاب نے شوق لہجے میں ماحول ہلکا کرنا چاہا۔ ہاں، وہ اور سکندر دونوں اب لمبی چھٹی پر جیل گئے ہیں۔ اب تم آرام کرو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ ارحم نے اطمینان کا سانس لیا۔ جائیں جائیں، اور بھابھی کا خیال رکھیں، بہت ڈر گئی تھی۔ زریاب نے مسکرا کر اجازت دی۔ آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ مناہل نے رات کے پچھلے پہر بالکنی میں کھڑے ارحم کے کندھے پر شال ڈالتے ہوئے کہا، نیند نہیں آ رہی تھی، بس سوچ رہا تھا کہ اگر آج میں 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ ارحم نے اسے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف کا سایہ تھا۔ مگر آپ لیٹ نہیں ہوئے، آپ نے مجھے بچا لیا، آپ میرے ہیرو ہیں۔ مناہل نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تمہیں پتا ہے، وہ ڈیٹا جو ڈیلیٹ ہوا تھا وہ واقعی بہت اہم تھا، مگر جب تمہاری جان پر بنی تو مجھے احساس ہوا کہ دنیا کا سارا ڈیٹا تمہاری ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے۔ ارحم نے جذباتی لہجے میں اعتراف کیا۔ تو کیا اب آپ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے اگر میں دوبارہ لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگاؤں؟ مناہل نے شرارت سے پوچھا۔ ہاتھ لگا سکتی ہو، مگر گیم کھیلنے کے لیے نہیں۔ اب تمہیں میرے ساتھ کام سیکھنا ہوگا تاکہ دشمن دوبارہ تمہیں بے وقوف نہ بنا سکے۔ ارحم نے مسکرا کر شرارت کی۔ میں سیکھ لوں گی، سب کچھ سیکھ لوں گی، بس آپ ساتھ رہیں۔ مناہل نے وعدہ کیا۔ ساتھ تو رہنا پڑے گا بیگم، کیونکہ تم نے میرے دل کے سسٹم کو ہیک کر لیا ہے اور اب اس کا کوئی پاس ورڈ نہیں ہے۔ ارحم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ قید تو عمر بھر کی ہے خانزادہ صاحب، اب رہائی کی امید مت رکھیے گا۔ مناہل نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، مجھے رہائی چاہیے بھی نہیں، یہ قید وفا ہی میری زندگی ہے۔ ارحم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور چاندنی رات میں سکون اتر آیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔